اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگن صرف ایک سبزی نہیں بلکہ یہ سبزی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوا کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور یہ اس کے لیے شفا بخش ہے جو کہ اس کی دوا ہونے کے بارے میں یقین رکھتا ہو۔ البتہ اس کے متعلق جو احادیث میں مشہور جملہ وہ یہ پایا جاتا ہے کہ بینگن ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسے دوا سمجھ کر کھائے یہ اس کو شفا دیتا ہے، اور جو اسے بیماری سمجھ کر کھائے یہ اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ اگر اس کے متعلق عوام الناس کی بات کی جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشتباہ پایا جاتا ہے، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی جو بنیادی وجہ اور علت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کی تاثیر گرم ہے لہذا لوگ اس کے استعمال سے گریز کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے بینگن کی سبزی پڑی ہوئی تھی اور امام اس میں سے کھا رہے تھے، تو راوی نے کہا مولا یہ آپ کیا کریں، آپ آگ میں سے کھا رہے ہیں؟ تو جیسے امام نے سنا امام کا چہرہ غضبناک ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے اپنے ابوجد سے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بینگن زمین کے لیے ایک چربی کی حیثیت، جس طرح انسان کے جسم میں چربی کی اہمیت اور حیثیت ہے ویسے ہی زمین کے لیے شحم اور چربی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بینگن جس چیز میں شامل ہو جائے اسے طیب و طاہر اور پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں تشریف فرماتے کہ آپ کے سامنے بینگن پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ جناب جابر نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ میں نے تو سنا ہے کہ اس کے اندر تو حرارت پائی جاتی ہے۔ تب رسول خدا نے ارشاد فرمایا اے جابر سب سے پہلا درخت جو خدا پر ایمان لایا وہ بینگن تھا، اسے کھاؤ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے اور حکمت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ بینگن جو ہے وہ کسی خاص سن، کسی خاص طبقے اور کسی خاص عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بطور عمومی بیان کیا گیا کہ اس کو بوڑھا بھی کھا سکتا ہے، اس کو جوان بھی کھا سکتا ہے، ہر ایک اس کو کھا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے جسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس کی طبیعت کو صحیح و سالم کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں جناب شیخ یعقوب کلینی نے جامع روایت نقل کی کہ مولا کے صحابی میں سے بعض نے کہا کہ ہمارے لیے پیاز کی مقدار کم کر دو جبکہ بینگن کی مقدار کو بڑھا دو۔ سوال کرنے والے نے استفہام اور تعجب کے انداز میں سوال کیا کیا بینگن کے متعلق کہہ رہے ہو، بینگن میں اضافہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ بینگن ایک مکمل غذا ہے جو بیماری کو دور کرتا ہے، طبیعت کو ٹھیک کرتا ہے، یہ جوان اور بوڑھے دونوں کے لیے مفید ہے، سردی اور گرمی دونوں موسموں میں اعتدال کی حالت میں رہتا ہے، گرم جگہ پر گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈی جگہ پر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نیز مکارم الاخلاق میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل ہوئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا بینگن کھاؤ کیونکہ جو درخت میں نے جنت میں دیکھا وہ بینگن کا تھا کہ جس نے خدا کے حق ہونے، مجھ محمد کے نبی ہونے اور علی کے ولی ہونے کی گواہی دی، پس جو اسے بیماری سمجھ کر کھائے یہ اس کو بیمار کرتا ہے، اور جو اسے دوا سمجھ کر کھائے یہ اس کو شفا یاب کرتا ہے۔ دعا ہے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔